نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے اب سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورہ قرآن پاک کی دوسری سورہ کی طرف آگے بڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کی طرف، اور اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ قرآن کی کوہان ہے، یعنی اونچائی ہے۔ اس کی بلندی کا یہ عالم ہے کہ اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوتے تھے، اور بالخصوص آیت الکرسی تو خاص عرش تلے نازل ہوئی اور اس صورت میں شامل کی گئی۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، جو شخص اسے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور آخرت طلبی کے لیے پڑھے اسے بخش دیا جاتا ہے۔ اس سورت کو مرنے والوں کے سامنے پڑھا کرو۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہر ایک چیز کی بلندی ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس سورت میں ایک ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ حدیث میں بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیتیں اور آیت الکرسی اور 2 آیتیں اس کے بعد کی اور 3 آیتیں سب سے آخر کی، یہ سب یعنی 10 آیتیں رات کے وقت پڑھ لے، اس گھر میں شیطان اس رات تک نہیں جا سکتا، اور اسے اور اس کے گھر والوں کو اس دن شیطان یا کوئی اور بری چیز ستا نہیں سکتی۔ یہ آیتیں مجنوں پر بھی پڑھی جائیں تو اس کا دیوانہ پن بھی دور ہو جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے، قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ جو شخص رات کے وقت اسے اپنے گھر میں پڑھے 3 راتوں تک شیطان اس گھر میں نہیں جا سکتا، اور دن کو اگر گھر میں پڑھ لے تو 3 دن تک شیطان اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ اور ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر ایک جگہ بھیجا، اور اس کی سرداری آپ نے انہیں دی جنہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے سورہ بقرہ یاد ہے۔ اس وقت ایک شریف شخص نے کہا میں بھی اسے یاد کر لیتا، لیکن ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس پر عمل نہ کر سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سیکھو، قرآن پڑھو۔ جو شخص اسے سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بھرا ہوا برتن جس کی خوشبو ہر طرف مہک رہی ہے۔ اسے سیکھ کر سو جانے والے کی مثال اس برتن کی سی ہے جس میں مشک تو بھرا ہوا ہے لیکن اوپر سے منہ بند کر دیا ہے۔ یعنی جب ہم قرآن سیکھیں تو اسے سیکھیں، سمجھیں، پڑھیں، اور پھر وہ دوسروں کو بھی اس کی خوشبو پھیلائیں، نہ اس کی علم سے نفع ملے دوسروں کو بھی۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ سیکھو، اس کو حاصل کرنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے۔ جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر کچھ دیر چپ رہنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سیکھو، یہ دونوں نورانی صورتیں ہیں، اپنے پڑھنے والے پر سایبان یا بادل یا پرندوں کے جھنڈ کی طرح قیامت کے روز سایہ کریں گی۔ قرآن پڑھنے والا جب قبر سے اٹھے گا تو دیکھے گا کہ ایک نوجوان نورانی چہرے والا شخص اس کے پاس کھڑا ہوا کہتا ہے کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ یہ کہے گا نہیں تو وہ جواب دے گا کہ میں قرآن ہوں جس نے دن کو تجھے بھوکا پیاسا رکھا تھا اور راتوں کو بستر سے دور بیدار رکھا تھا۔ یعنی جو یہ دن اور رات کو اپنے مشغولیت میں قرآن پاک کو بھی شامل رکھتے ہیں۔ ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہے، لیکن آج سب تجارتیں تیرے پیچھے ہیں۔ اب اس کے رہنے کے لیے سلطنت داہنے ہاتھ میں دی جائے گی اور ہمیشہ کے فائدے اس کے بائیں ہاتھ میں۔ اس کے سر پر وقار و عزت کا تاج رکھا جائے گا۔ اس کے ماں باپ کو 2 ایسے عمدہ قیمتی حلیے پہنائے جائیں گے کہ ساری دنیا بھی اس کی قیمت کے سامنے ہیچ ہوگی۔ وہ حیران ہو کر کہیں گے کہ آخر اس رحم و کرم اور اس انعام و اکرام کی کیا وجہ ہے؟ تو انہیں جواب دیا جائے گا کہ تمہارے بچے کے قرآن حفظ کرنے کی وجہ سے تم پر یہ نعمت انعام دی گئی۔ پھر اسے کہا جائے گا پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا۔ چنانچہ وہ پڑھتا جائے گا اور درجے چڑھتا جائے گا،
خواہ ترتیل سے پڑھے یا بے ترتیل۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ سورہ بقرہ اور کل یہ قرآن کی یعنی حفظ کرنا، اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا، دوسروں تک اس کے پیغام کو پہنچانا، اور سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ، تو اس کی کس قدر فضیلت ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی اور دوسروں تک اس پیغام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔